الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا اہم اور معلوماتی سلسلہ اسلام اور سائنس، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر کلام کریں گے جس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور دنیا بھر میں this is the most actively performed activity, diet, food consumption، کھانا۔ اور آج ہم کیا سیکھیں گے؟ ایک انسان اوسطاً دن کا کتنے فیصد حصہ کھانے میں صرف کرتا ہے۔ This is an important activity۔ ہم سب سمجھتے ہیں کسی بھی کلچر، کسی بھی ایتھنک ریس کا کوئی بھی انسان ہو، اپنے دن کا کافی حصہ وہ کھانے میں صرف کرتا ہے۔ کتنا صرف کرتا ہے آج ہم سیکھیں گے۔ دنیا میں ہر سال کتنا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، ہاؤ مچ فوڈ از ویسٹڈ، اور کھانا کس کس انداز سے ضائع کیا جاتا ہے۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کچھ ایسی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی جو نئی ہوں گی اور انتہائی افسوسناک بھی ہوں گی۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ Immediate water intake after meal، what are the medical hazards؟ اور کیا گرم کھانا کینسر بھی پیدا کر سکتا ہے؟ ایک مریض کے لیے کھانے کی کیا اہمیت ہے؟ پرہیز، علاج، ادویات اور بہت سے طبی مسائل کا حل ہاتھ سے کھانا کھانا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے جدید سائنسی ریسرچ کی روشنی میں ہم اپنے آج کے سلسلے میں کلام کریں گے۔ لیٹس سٹارٹ۔ آج ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ اور ڈاکٹر ثاقب۔ پیڈس میڈیسن سے ان کا تعلق ہے، اور ویسے بھی میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ جو افراد ہوتے ہیں صرف اور صرف دوائیاں، ڈرپس، انجیکشنز ہی نہیں بلکہ ڈائٹری پلان، کھانا کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا، ایک مریض یہ امید کرتا ہے اپنے ڈاکٹر سے کہ وہ سارا ڈائٹری پلان ان کو دیں گے۔ اور اسامہ کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل۔ ڈاکٹر ثاقب، آج ہم بات کریں گے فوڈ پر، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن پر، ڈائٹری ماڈیفیکیشن کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم یہ شیئر کرتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ نیو ایئر ریزولوشن، دنیا میں ایک طریقہ رائج ہے کہ سال کے شروع میں لوگ کچھ انٹینشنز کرتے ہیں، کچھ ریزولوشنز کرتے ہیں، اپنے آپ سے پرومس کرتے ہیں، یعنی کچھ نیتیں کرتے ہیں کہ اس سارا سال ہم فلاں کام کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اور فلاں کام کو اگنور کریں گے، اور پھر سارا سال اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ دس از نون ایز نیو ایئر ریزولوشن، اینڈ دا موسٹ پاپولر اکراس دا گلوب از ڈائٹ۔ ریسرچ کے مطابق ان تمام جو نیتیں دنیا میں لوگ اپنے آپ سے کرتے ہیں، سب سے اہم وہ کھانے کے متعلق ہے، ڈائٹ کے متعلق، کہ فلاں کھانا چھوڑ دیں گے، فلاں کھانا کم کھائیں گے، فلاں کھانا بالکل نہیں کھائیں گے، کہ اپنی غذا میں تبدیلی لائیں گے۔ ڈاکٹر سامہ، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ آخر واقعی غذا کی کیا اہمیت ہے اپنی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں، کہ وہ ریزولوشن کے اندر اس کو ٹاپ آن دا ہیرارکی، سب سے اوپر اس کو لسٹ میں رکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمن بھائی، انسان اپنے ماحول سے جو کچھ لیتا ہے اس میں سب سے ضروری چیز اس کی غذا ہے، جو اپنے ماحول سے لیتا ہے۔ غذا نہیں، جسم کے ہر جزو کا جا کر حصہ بننا ہے۔ ایک متوازن غذا ایک ایسی غذا کو کہا جاتا ہے جو اس شخص کی عمر اور اس کی ضروریات کے مطابق اس کو تمام غذائی جو اجزاء ہیں مناسب مقدار کے اندر اس کے اندر موجود ہوں، جس کے اندر ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس چکنائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم فیٹس کہتے ہیں، ہمارے پاس پروٹینز ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے وائٹامنس ہوتے ہیں، ہمارے پاس پانی، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے اجزاء ہیں جس میں آئرن، کیلشیم، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یعنی یہ جو نیتیں یہ کر رہے ہیں کھانے سے متعلق، تو یہ کھانا ہی ہے جو اس کے جسم کا جز بنے گا اور اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں ضروری ثابت ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ابھی ہم فوڈ کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے ہیں،
تو ایٹنگ از اے نیسیسری پارٹ آف لائف اینڈ سروائیول ڈپینڈز اپون اٹ. کھانا ہماری زندگی کا اہم ترین کام ہے, اور ایک ریسرچ کے مطابق ایک آدمی اوسطاً 1 گھنٹہ اور 17 منٹ دن میں کھانے پینے کے معاملات میں صرف کرتا ہے. یعنی in the 24 hours bracket average person is spending 1 hour and 17 minutes in this activity. ہم کسی جگہ سے کوئی چپس خریدتے ہیں یا بسکٹ خریدتے ہیں, اب یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک نارمل سی چیز سمجھی جاتی ہے, اس کو 50 روپے دیے یا 60 روپے دیے جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے, اور یہ چھوٹی سی دکان جہاں پر ہم 50 یا 60 روپے کی یہ ٹرانزیکشن یا خریداری کرتے ہیں, اٹ از اے پارٹ آف ورلڈز لارجسٹ انڈسٹری. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ دنیا کے سب سے بڑے کاروبار کا ہم حصہ بن رہے ہوتے ہیں, فوڈ اینڈ ایگریکلچر. اس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے اس صنعت سے, اس انڈسٹری سے, کھانے والی انڈسٹری سے وابستہ ہے. کم از کم خریدار تو ہے. دس از دا بگ بزنس آف ایٹنگ اینڈ بگ بزنس آف فوڈ میل. ڈاکٹر ثاقب, یہ کھانے کا اتنا بڑا ایک حجم ہم دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے دنیا میں ایک فوڈ کلچر ہمیں نظر آتا ہے. تو اس فوڈ کلچر کا یعنی یوں سمجھا جائے کہ ہمیں اکسایا جا رہا ہے, ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اور ہمیں مختلف طریقوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو. اس چیز کا انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس چیز کے اوپر مطلب کہ فرق تو بہت زیادہ پڑتا ہے. جیسے ایڈس کے اوپر ایک بسکٹ کی ایڈ دے رہے ہیں, ایک چپس کی ایڈ دے رہے ہیں, تو ایک ایسے فوڈ کو ہماری ڈائٹ میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمیں نہیں لینا چاہیے, بہت کم مقدار میں لینا چاہیے. تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں اور اس ساری ان چیزوں کی وجہ سے مطلب کہ اتنا افیکٹ ہو رہا ہے کہ جو بچوں کی عموماً ڈائٹس ہیں یا بڑوں کی بھی ڈائٹس ہیں ایسی بن گئی ہیں کہ جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے. جیسے آپ نے ذکر کیا چپس کا, بسکٹس کا, کینڈیز کا, یہ بھی فوڈ انڈسٹری کا ایک پارٹ ہے. تو یہ بہت زیادہ رائج ہو رہے ہیں, بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹس میں آ رہے ہیں جو کہ ہماری فوڈ جو ہمیں کھانا چاہیے اس کو متاثر کر رہے ہیں, جو ہمیں چیزیں لینی چاہیے اس کو متاثر کر رہے ہیں. اب ایک بچہ اگر وہ دن میں 2-3 چاکلیٹس کھا لے گا تو اپنا اس ٹائم کا یا اس کے آگے والا کھانا اسکپ کر دے گا. تو اس کی جو ضروری ریکوائرمنٹس ہیں, جو نیوٹریشن چاہیے ہوتی وہ نہیں ملتی, اور ایک جنک فوڈ کی فارم میں, جنک فوڈ کی شکل میں اس کے اندر کھانا. یعنی یہ جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے, ظاہری بات ہے اس کو چلانے کے لیے انہوں نے جو ایڈورٹائزمنٹ کی, اس ایڈورٹائزمنٹ میں وہ فوڈ پاپولرائز ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اوریجنل فوڈ جس طرح ڈاکٹر سامہ نے بتایا بیلنس ڈائٹ وہ اگنور ہو گئی. اب یہ جو ہم غذا کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ڈائٹ رجیم کے اوپر, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, جو ملے بس کھا لیا, کیا یہ انداز ٹھیک ہے؟ اور یہی ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے, بیلنس ڈائٹ, متوازن غذا. ہائی کولیسٹرول, اوور ویٹ, ہائی بلڈ پریشر, موٹاپا, اپنی صحت کے بارے میں ذرا سی تحقیق شاید بہت سے افراد کو اس لسٹ میں شامل کر دے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی ایک ریسرچ کے مطابق سن 2000 سے 2015 تک دل کے امراض میں 42.5% اضافہ ہوا. There is a sharp rise in cardiovascular diseases and it's 42.5%. اور اس کی بنیادی وجہ غذا کی بے احتیاطی. دنیا میں سب سے زیادہ جو کھانا جو فوڈ کنزیوم کیا جاتا ہے وہ ہے آئل یعنی خوردنی تیل, اور بعض ممالک میں اوسطاً ایک انسان پورے سال میں 3 سے 4 کلو آئل استعمال کرتے ہیں, اور بعض ممالک میں یہ کنزمپشن 12 کلو سالانہ تک چلی جاتی ہے. اٹس ٹو مچ. اسٹینڈرڈ کے مطابق کوکنگ آئل کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ 20 گرام یعنی 4 چائے کے چمچ ہے, اور اگر کوئی دل کا مریض ہو تو اس کے لیے یہ معیار 2 چائے کے چمچ ہے, لیکن بچوں میں یہ سٹینڈرڈ یہ 5 چائے کے چمچ تک جا سکتا ہے. زیادہ چکنائی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیوں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں, آئیے ڈاکٹر سامہ سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر سامہ, the biggest and the largest consumption of any food item we have listened that it's oil. آئل کی مقدار انسان استعمال کرتا ہے, تو آخر آئل کی زیادہ مقدار انسانی جسم میں کیا نقصان لے کر آتی ہے؟ بیسیکلی آئل کس چیز سے مل کر بنا ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں چکنائی کہتے ہیں. فیٹس
اس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں. اور فیٹس ہوتے ہیں یہ فیٹی ایسڈ سے مل کر بنی ہوتی ہیں، ان کے اندر انرجی یعنی کہ طاقت کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہماری خوراک میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں ان میں فیٹس میں سب سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ انرجی ان کے اندر ہوتی ہے. تو اگر ہم فیٹ ایک خاص مقدار سے زیادہ لیں، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 30% تک ہماری ڈائٹ کے اندر فیٹ ہو، اس سے زیادہ اگر ہوگی تو وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اگر ہم زیادہ لیں گے تو اس کی وجہ سے ایک تو کیلوریز ہمارے اندر زیادہ جائیں گی. جب کیلوریز زیادہ ہوں گی تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہے، ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم اتنا کام نہیں کرتے، لیکن ہم پراٹھے بھی کھا رہے ہیں، ہم آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، تو اس چیز کی وجہ سے موٹاپا آئے گا، جسم پہ چربی چڑھے گی، اور اس کی وجہ سے لیٹر آن زندگی کے اندر آپ کو شوگر کا مرض جسے ڈائبٹیز میلائٹس کہا جاتا ہے، اور بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا، ہائی بلڈ پریشر کا مرض جسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، اس کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دل کی بیماریوں کے رسک فیکٹرز میں یعنی کہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل کی بیماریاں زیادہ آپ کے اندر ہونے کا چانس ہو سکتا ہے، اس میں نمبر جو لیڈنگ کازز ہیں اس کے اندر اوبیسٹی ہے یعنی کہ موٹاپا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم فیٹس زیادہ کھاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں بیسیکلی اس میں چونکہ یہ جو ہم چکنائیاں زیادہ کھاتے ہیں، ایک تو یہ بھی، اور دوسرا کہ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ چکنائیاں ہماری خون کی نالیوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بالکل آپ اسی طرح سمجھیں کہ جیسے ہمارا کچن ہے، تو عام طور پہ سب سے پہلے اگر گھر میں کسی کمرے کا پانی کا نکاس کا وہ بند ہوتا ہے تو وہ کچن کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چکنائی والے برتن دھوئے جاتے ہیں، وہ پائپس کے اندر جم جاتے ہیں اور پائپس بند ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر سامہ کہ اس سے جو ہے زیادہ آئل کی کنزمپشن یہ نہ صرف بلڈ پریشر کو متاثر کر رہی ہے بلکہ انسان کو دل کی بیماریوں کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ چینی اور نمک، these two things are one of the most important postulates of our diet. Sugar and salt. چینی اور نمک کی جو مقدار انسانی جسم کو چاہیے وہ پہلے ہی ہمارے دسترخوان والے کھانے میں موجود ہوتی ہے. یعنی دسترخوان میں جو چپاتی آ رہی ہے، چاول آ رہے ہیں، سالن آ رہے ہیں، پہلے ہی ان کے اندر قدرتی طور پہ چینی اور نمک کی وہ مقدار جو انسان کو چاہیے وہ موجود ہوتی ہے. And there is no added sugar and salt requirement. There is no need of any added sugar or salt. اگر ایک ذرہ بھی چینی اور نمک کا اوپر سے نہیں ڈالا جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور چینی کی زیادتی کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے، نمک کی زیادتی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، چھوٹے چھوٹے پاٹس پڑے ہوتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن کے پاٹس آتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہوٹلز کے اندر بھی پڑے ہوتے ہیں. وہ پاٹس بھی ہمیں انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید نمک تھوڑا کم ہے یا نہیں ہے. تو یہ نمک اور چینی کو جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا کیا ہیلتھ ہیزارڈز ہو سکتے ہیں؟ چینی کے جو نقصان ہے جس سے وزن بڑھتا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چینی کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اس میں کیلوریز ہوتی ہیں. اب نیوٹریشن جو کہ ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی وہ ہے کہ جو جسم کو چاہیے، اور کیلوریز وہ ہیں کہ جو ایک خاص مقدار تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہوں گی تو وہ موٹاپے کا سبب بنیں گی. جب ہم چینی کھاتے ہیں ایکسٹرا یا زیادہ لیتے ہیں چینی تو وہ کیلوریز جب جسم کے اندر جاتی ہیں تو ایڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے اندر جا کے وہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ اس میں صرف کیلوریز ہے، نیوٹریشن تو آپ کو کوئی ملنی نہیں ہے اس میں. اور اسی طرح نمک ہے، نمک اگر آپ لیں گے تو نمک میں سوڈیم کلورائڈ جو بیسک کمپوننٹ ہوتا ہے وہ جاتا ہے خون کے اندر جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے نالیوں میں خون جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی پانی کو کھینچنے کی وجہ سے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کا. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو نہ لیا جائے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ایڈڈ سالٹ اور ایڈڈ شوگر، اگر کسی کو یہ عادت ہے تو اسے چاہیے اس عادت سے اجتناب کرے اور کوشش کرے کہ کھانے کے اندر جو قدرتی طور پہ یہ اجزاء موجود ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے مزے زبان کی نوک تک ہیں، ایک دفعہ ایک گردن سے گزر گئے اس کے بعد یہ سب کچھ برابر ہو جاتا ہے. بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن غذا، اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسی غذا جس میں انسانی صحت اور نشو و نما کے لیے ضروری تمام کمپوننٹس، تمام اجزاء موجود ہوں. اور کھانا یقیناً انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے. جس طرح ایک موٹر سائیکل کو، ایک گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو طاقت ملے اور وہ چل سکے، اسی طرح ایک انسان کو جب بھوک لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کھانا چاہیے. باڈی ریکوائرز سم تھنگ.
اور کن مقاصد کے لیے چاہیے؟ نمبر 1 تاکہ اسے طاقت ملے اور اس طاقت کی مدد سے وہ اہم کام کر سکے. نمبر 2 ٹو ریزسٹ دا ڈیزیز، انسان کے جسم میں جو قوت مدافعت کا ایک نظام موجود ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور تیسرا ٹو بلڈنگ مٹیریل، یعنی نئے سیلز، نئے خلیوں کی پیداوار کے لیے کہ یہ جسم اس کی گروتھ ہو، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ خلیے وہ جھڑ گئے، ختم ہو گئے، ان کو جو ریپلیس نئے سیلز کریں گے اس کے لیے کھانے کی ضرورت ہوگی. اور خصوصیات اور کام کی نوعیت کے حساب سے کھانے کی 7 اقسام ہے. پراپرٹیز اینڈ جاب فنکشنز، دیر آر 7 ٹائپس. مختصراً اس کا جائزہ لیتے ہیں. نمبر 1 کاربوہائیڈریٹس، یہ شوگر ہے جو ہماری باڈی کو زیادہ انرجی اور طاقت دیتے ہیں. اس کی زیادہ مقدار جسم میں سٹور ہو جاتی ہے جو بوقت ضرورت کام آتی ہے. ڈاکٹر سامہ، کاربوہائیڈریٹس از فرسٹ کمپوننٹ اینڈ ویری مین کمپوننٹ آف آور باڈی. کون سے ایسی غذا ہے، کون سے ایسے کھانے ہیں جس سے انسان کو کاربوہائیڈریٹس ملتی ہے؟ جی، ہماری غذا کے اندر سب سے زیادہ جو گندم ہماری غذا میں شامل ہے، ہم بر صغیر کے لوگوں کی غذا میں، اور باقی مختلف ممالک کے اندر کہیں پہ چاول زیادہ ہیں اور کہیں پہ آلو کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ سے مل کر بنی ہوتی ہیں، ان کے اندر بکثرت مقدار کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہی موجود ہوتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ چاول، ڈبو روٹی، آلو وغیرہ کے اندر ہوتا ہے. سیکنڈ کمپوننٹ اس کا فیٹس ہے. یہ کاربوہائیڈریٹ سے 2 گنا انرجی پیدا کرتا ہے، جسم کو گرم رکھتا ہے. لیکن جیسے پہلے بات ہوئی کہ ضرورت سے زیادہ فیٹس کا ڈپازٹ، اگر ضرورت سے زیادہ فیٹس لی جائیں تو یہ نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے. ڈاکٹر سامہ، فیٹس کن کن کھانوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے؟ فیٹس جس طرح ہم جو کوکنگ آئل کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس میں تو obviously فیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس میں جو چربی پائی جاتی ہے وہ بھی فیٹس میں آ جاتی ہے. اور مین جو ہماری ڈائٹ میں وہی آئے گی کہ یہ چیزیں جتنی مقدار میں چاہیے اس سے زیادہ لی جائیں تو نقصان دہ ہو سکتی ہیں. کوکنگ آئل ہے اور گوشت میں چربی تو لگ ہی جاتی ہے کچھ نہ کچھ جب پکا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ شوربے میں بھی چربی، شوربے کے اندر بھی پینیٹریٹ کر جاتی ہے. مکھن ہے، اس کے علاوہ دودھ اور پنیر کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح پروٹینز، یہ تیسرا کمپوننٹ ہے، جسم کی تعمیر میں کام آتی ہے، یعنی جسم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فوڈ کمپوننٹ پروٹینز اس کی ضرورت ہوتی ہے ٹو بلڈ نیو باڈی ٹیشوز، انزائمز اینڈ ہارمونز. اور جسم کے جو پارٹس وارن آؤٹ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر سامہ، انڈا ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، اور کون کون سے پروٹینز کی انٹیک ہم لے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو دالیں ہیں، دالیں پروٹینز، ہاں، دالوں میں بھی پروٹینز ہوتے ہیں. انڈا، گوشت، ان میں تو ہائی کوالٹی پروٹینز ہیں، لیکن دالوں کے اندر بھی پروٹینز ہیں. ہمارے مطلب جیسے غریب غربا ہیں وہ گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے، بعض لوگ تو صرف عید پہ گوشت کھاتے ہیں، تو ان کے پروٹینز کی ریکوائرمنٹ کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ دال استعمال کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ملک، جو دودھ ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے اندر بھی ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں پروٹین موجود ہوتا ہے جو اس بچے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد بچے کو جو ہے پروٹینز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہوگی؟ جی بالکل، ماں کے دودھ میں وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. تو دودھ کے اندر، دالوں کے اندر، گوشت کے اندر، مچھلی کے اندر، ان ساری چیزوں میں آپ کو پروٹینز ملیں گی. اور اگلی چیز منرلز اینڈ وائٹامنز ہیں. یہ دونوں بھی جسم کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، وائٹامنز کی بہت سی قسمیں ہیں، اے، بی، سی، ڈی، ای اینڈ کے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جو یہ وائٹامنز کر رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، کچھ کاموں کا آپ ذکر کریں گے کہ وائٹامنز ہمارے جسم کے اندر کون کون سے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں؟ وائٹامن ڈی ہے، بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہماری گروتھ میں، ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے. تو اس کا جو ہے مین فنکشن جو ہے، جیسے بچہ گرو کرتا ہے تو اس کی ہڈیوں کو گروتھ میں جو ہے نا کام کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وائٹامن کے ہے، اس میں ہمارے جسم کے اندر جو خون کا جو مطلب کہ کسی جگہ کٹ لگ جائے یا کسی جگہ پہ ایسا ہو جائے تو خون کا جو جمنا ہوتا ہے، تو وائٹامن کے کا بہت زیادہ مین رول ہے. وہ جو بلیک رنگ کا ایک خرید سا بن جاتا ہے، جی جو سکار سا بن جاتا ہے، جی اس میں وائٹامن کے کا رول ہے کہ اس میں جو ہے نا اس کو فاسٹ تیز کرنا ہوتا ہے اس پروسیس کو. اس کے علاوہ وائٹامن سی ہے. وائٹامن سی کا ہمارے جو جتنے بھی جسم کے اندر جو جیسے ہمارے جلد ہے، ہمارے جو سافٹ ٹیشوز ہیں، جیسے یہ منہ کے اندر جو سارے ٹیشوز ہیں، ان کی ریپیئر کے لیے، ان کی ریجنریشن کے لیے اس میں امپورٹنٹ ہے. وائٹامن اے ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ رول وائٹامن اے کا ہے. اسی طرح جو منرلز ہیں، جیسے آئرن ہے، اس میں بچوں میں گروتھ اور اس میں جو ہے نا خون کا پیدا ہونا، آئرن کا بہت زیادہ رول ہے. جیسے خون
جو نئی جسم میں روزانہ بنتا ہے اس میں آئرن کا بہت اچھا رول ہے. اسی طرح جو ہے دوسرے جو منرلز ہیں ہر ایک اپنا یعنی وائٹامنس کا اوور آل جو ڈائٹ کے اندر ایک بہت اہم رول ہے. فائبر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو پیٹ کے لیے اور آنتوں کے صحیح کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, اور نظام اخراج جو ایکسکریشن سسٹم ہے اس کے لیے فائبر انٹیک بہت ضروری ہے. اس کا کم استعمال کینسر کی وجہ بھی بن سکتا ہے. دالیں, پھل, پتوں والی سبزیاں, براؤن بریڈ, براؤن رائس اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور سیونتھ ہمارا جو چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جس کو ہم سب جانتے ہیں وہ ہے واٹر, یعنی پانی. جسم کے اندر کھانے کو توڑنے یعنی بریک ڈاؤن, ظاہری بات ہے جو کھانا انسان کھاتا ہے وہ اسی طرح جا کے جسم کے اندر دوڑنا تو نہیں شروع کر دیتا. اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس اینڈ the first process is break down. وہ کھانا چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس بریک ڈاؤن پروسیس کے اندر پانی اہم ترین رول پلے کرتا ہے. پورے جسم میں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے, اس کھانے کو لے کر جانے کے لیے پانی کی بڑی اہمیت ہے. اور یورین یعنی پیشاب کے وقت, پسینے کے وقت اور سانس لیتے وقت پانی کی بہت سی مقدار وہ نکل جاتی ہے انسان کے جسم سے, اور اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. وی ہیو ٹو برج اپ دس ڈیفیشنسی. ڈاکٹر سامد, کتنے گلاس پانی کم از کم ایک انسان کو دن میں ضرور پینا چاہیے؟ بیسیکلی پانی کی ریکوائرمنٹ آپ کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے اور عمر کے حوالے سے ویری کرتی ہے. اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو اس کے وزن کے مطابق اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی مزدور ہے جس نے دھوپ میں کام کرنا ہے تو اس کو اپنی ایکٹیویٹی کے حوالے سے, کوئی ایتھلیٹ ہے وہ دوڑتا ہے اس کے مطابق اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی جیسے عام بندہ ہے جو مطلب نارمل زندگی گزار رہا ہے اس کو دن کے اندر تقریباً 10 سے 12 گلاس پانی ایٹ لیسٹ یہ منیمم اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دن میں 10 سے 12 گلاس پانی ایک ایوریج انسان پیے گا, ورنہ اس کی ایکٹیویٹی اور لائف سٹائل ڈیپینڈ کرے گی کتنا واٹر انٹیک ہونا چاہیے. ہم نے ابھی بات کی کاربوہائیڈریٹس کی, فیٹس کی, پروٹینز کی, وائٹامنس کی. اب ایسا ہے کہ کیا یہ غذائی ضرورت تمام انسانوں میں ایک جیسی ہے یا اس کی کیفیت مختلف لوگوں میں مختلف ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمانا شروع کیجئے. سب سے پہلے بچہ, پھر بڑا, بوڑھا, پھر محنت طلب کام کرنے والے. تھوڑا اس پہ کچھ آپ ایکسپلین کریں گے بچوں کے حوالے سے کون سی چیزیں ضروری ہوتی؟ بچوں کے اندر اگر ہم بچوں کو 2-3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک وہ بچے ہیں جو 1 سال سے کم عمر کے ہیں, ایک وہ بچے ہیں جو 1 سال سے لے کر 12 سال تک کی عمر کے ہیں, اور پھر ایک وہ ہیں جو 12 سال سے لے کر 18 سال تک ہیں. تو یہ ان کو ہم بچوں کے اندر فی الحال کاؤنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑے پھر بوڑھوں میں دیکھیں گے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے جو بہترین غذا ہے وہ ماں کا دودھ ہے. ماں کا دودھ 6 ماہ تک WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ صرف ماں کا دودھ بچے کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں, پانی بھی نہ دیں, تو وہ بچے کے لیے کافی ہے. اس میں ساری ریکوائرمنٹ اس کی نیوٹریشن کی موجود ہے. اس کے بعد بچے کو نرم غذا سٹارٹ کروائی جائے جس کے اندر اس کو جو ہے نا وہ سوجی کی کھیر, اس کو دلیا, انڈا, اس کو کیلا میش کر کے دیا جائے, آلو اس کو میش کر کے دیا جائے. آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے اس کے دانت نکل جائیں گے اس کو جو زیرہ ٹھوس ہوتا ہے وہ بھی شروع کروائی جائے. اور جب بچہ 1 سال کا ہو جائے, یہ سارا تھا 1 سال سے نیچے, 1 سال کا ہو جائے گا تو اس کی ڈائٹ وہی ہو جائے گی جو گھر میں عام پک رہا ہے کھانا وہ کھا سکتا ہے, دسترخوان پہ مل رہا ہے وہ کھا سکتا ہے. چاول بھی کھا سکتا ہے, روٹی بھی کھا سکتا ہے, گوشت بھی کھا سکتا ہے. اب اس میں گوشت اگر اب جتنے اس کے 1 سال کی عمر تک جتنے دانت آئے اس کے مطابق اس کو گوشت جو نرم کر کے دیا جائے گا. اب بچہ جب 12 اب یہ 1 سال سے 12 سال تک کی عمر میں جیسے جیسے اب اس کا ویٹ بڑھتا جائے گا تو اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی. ویٹ آپ کا جس کا جب بچے کا ویٹ بڑھے گا تو اس کا بیزل میٹابولک ریٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے جتنی انرجی اس کو چاہیے وہ بڑھتی جائے گی, پھر اس کی گروتھ بڑھتی جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ بچہ دودھ پی رہا ہے تو اب اس کو دودھ پہ ڈپینڈنسی کم کی جائے جی, تاکہ وہ دودھ کم پی کے باقی چیزوں کی طرف دسترخوان والی غذاؤں کی طرف آئے. اور اگر ایسا نہیں کرے گا بچہ تو دودھ کے اندر چونکہ آئرن اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو 6 ماہ تک وہ آئرن جو ماں سے بچے کے اندر آیا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا وہ کافی تھا, لیکن اب 6 ماہ کے بعد اس کو باہر سے آئرن لینا لازمی ہو گیا. اگر وہ دودھ کے ساتھ باقی چیزیں نہیں شروع کی جائیں گی, دودھ کو ایسا سے کم نہیں کیا جائے گا تو پھر بچے میں خون کی کمی ہو جائے گی جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ 12 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اچانک سے گروتھ سپرٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ جوان ہوتا ہے, پیوبرٹی آتی ہے, قد اچانک سے اس کا بڑھتا ہے, جسم بڑھتا ہے. لڑکا ہے تو اس کے مسل میس جسے ہم کہتے ہیں گوشت اس کا بڑھے گا, اس کا وزن جو گوشت والا وزن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو اس وقت بھی اس کی جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی, اور اس وقت خاص طور پہ پروٹینز جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اسامہ نے بچے کے حوالے سے اور بچہ جب پوبرٹی میں داخل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بتایا,
آپ یہ ارشاد فرمائی کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس کی اولڈ ایج ہے، اور پھر ایسے لوگ جو محنت طلب کام کرنے والے ہیں، ان کے اندر کیا زیادہ ریکوائرمنٹ ہوگی؟ بندہ اگر بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا لائف سٹائل بالکل سیڈنٹری ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ایکٹیویٹی وہ نہیں رہتی جو ایک جوان بندے میں یا بچے میں ہوتی ہے، تو اس کی اسی طرح سے جو کیلریز ہیں اس کو کم کرنا پڑتا ہے۔ اب اوسطاً ایک جو جوان آدمی اس کو جو کیلریز چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل کام نہ کرے، جس کو کوئی اتنی محنت والا کام نہ کرے، وہ تقریباً 2000 سے 2600 تک جو ہے نا اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اب بوڑھا بندہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو اس میں کیلری اور زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بوڑھے لوگوں میں عموماً یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آئلس کا یعنی فیٹس کا کم استعمال کم کرے، کیونکہ جو آپ کی جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر چکنائی کا استعمال زیادہ کرے گا تو وہ ادھر جمنے کے چانسز یعنی زیادہ بوڑھے لوگوں کے اندر یہ احتیاط کی جائے کہ یہ چکنائی فیٹس کا استعمال کم کرے، اور جو محنت طلب کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مزدور ہیں یا کافی زیادہ چلنا جن کو ہوتا ہے، جو مزدور وغیرہ ان کی ریکوائرمنٹ آبویسلی وہ کام زیادہ کرتے ہیں اور کیلری زیادہ برن ہوتی ہیں، فوڈ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ان میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، ان میں 2800 سے 3200 تک کیلری چاہیے ہوتی ہیں، یعنی ایڈڈ کیلری چاہیے ہوتی ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا عموماً میجر پورشن تو آبویسلی کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ رہے گا، لیکن اس میں اگر وہ فیٹ بھی لیں گے، مطلب کہ جو مناسب مقدار کے اندر جو لینا چاہیے وہ بھی لیں گے، وہ بھی ایزیلی ڈائجسٹ ہو جائے گی، یعنی وہ تھوڑا سا اس میں ان کو مزید ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلا سلسلہ بھی ہمارا ڈائٹ کے متعلق ہوگا۔ آخر میں بچوں کے لیے خصوصی نصیحت کرتا چلوں کہ بچوں کو ڈائٹ کے معاملے میں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آبویسلی بچے جو ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ڈائٹ پلان کو مد نظر رکھیں اور کچھ چیزیں ڈیلی کی ان کو ضرور دیں۔ ایک بات یاد رکھیے، سبزیاں اور پھل اپنی خوراک میں ضرور شامل فرمائیں۔ سالوں پر محیط بہت سی ریسرچز کے مطابق 800 گرام پھل اور سبزیاں کم از کم ایک دن کے اندر ضرور استعمال کرنی چاہیے، اور یہ بھی سوچئے اور دیکھیے کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ان تمام غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہو جو بھی ہم نے ڈسکس کی۔ There should be a variety and plenty، مختلف اقسام کے زیادہ مقدار میں سبزیاں اور پھل ہمیں چاہیے۔ ایک ریسرچ ہے، نیوز راؤنڈ ریسرچ سروے کے مطابق 50% سے زیادہ بچے، just consider the statistics، more than 50% children سبزی یا پھل یا تو بالکل استعمال نہیں کرتے یا سٹینڈرڈ سے کم کرتے ہیں، جو معیار ہے اس سے کم کرتے ہیں، اور یہ ہے متوازن غذا کا کانسیپٹ۔ اگلے سلسلے میں ہم کچھ نئی باتیں سنیں گے، دنیا میں وہ کون سا پھل ہے جو سب سے زیادہ مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ مزید باتیں بھی ہوں گی۔ آخر میں اپنے سلسلے کے ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں ایک پیاری سی بات سنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی کے بارے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات سنتے چلے جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت ایک علم دوست شخصیت، ہی از ویری مچ نالج فرینڈلی۔ آپ کی ذات کے جو بہت سے چیپٹرز ہیں ان میں بڑا چیپٹر یہ ہے کہ آپ علم دوست شخصیت ہیں۔ پوری دعوت اسلامی علم کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، مکتبۃ المدینہ، یہ سارے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں علم سے، اور ظاہری بات ہے امیر اہل سنت اس تحریک کے بانی ہیں۔ آپ نے اس تحریک کو انجینئر ایسا کیا، ایسا بنایا کہ اس میں سب کچھ علم کے گرد کنسنٹریٹ ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے افراد ہیں، ہمارا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، ہم شعبہ تعلیم والوں کو جانتے ہیں کہ ایک عالم کی قدر کیا ہے، ایک ریلیجس اسکالر، ایک اسلامک اسکالر کی قدر کیا ہے۔ جب امیر اہل سنت سے وابستہ ہوئے تب ہمیں پتہ چلا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عالم کورس یعنی درس نظامی کرایا جاتا ہے، ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، حفظ قرآن کی ترکیب ہوتی ہے، اور پرنٹنگ پبلشنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، اس کی بڑی اوتھینٹک، بڑی زبردست اور بڑے ڈائیورسٹیفائڈ بہت سے مختلف موضوعات پر کتابیں آتی رہتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بک لائبریری ہے، جس میں ضخیم اور بہت زیادہ کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے، اس کو کلک کیجئے، وہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔